مرحوم و مغفور سید نسیم حسین ابن منظور حسین کی مرحوم کی تسکین روح کے لیے پیش فرما دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ان سوروں کو اور ان صلواتوں کو مرحوم کی تسکین روح کے لیے پیش کیا، پروردگار اس کو قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع بیننا وبینہم بالخیرات، انک مجیب الدعوات، انک علی کل شیء قدیر۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام علی مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيت ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وولايتهم وعطشهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا علینا للہدی وان لنا للآخرۃ والأولی۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ یہ مجلس بعنوان مجلس چہلم ہے، اور ہمارے یہاں ایصال ثواب کا بہترین ذریعہ بذریعہ محمد و آل محمد ہے۔ اگر آپ کو یہاں سے یو پی کوئی چیز بھیجنی ہو تو آپ اس کمپنی کا پتہ لگائیں گے کہ جس کی ایک برانچ یہاں پر بھی ہو اور ایک برانچ وہاں پر بھی ہو، اور ایک برانچ ممبئی میں ہو اور جہاں آپ کو سامان بھیجنا ہو وہاں اس کی کوئی برانچ نہ ہو تو سمنوا پہنچے گا کہ اٹک جائے گا؟ تو یہ بہت واضح سی بات ہے کہ اگر ایک برانچ یہاں ہو اور وہاں پر نہ ہو تو ایسی صورت میں ہمارا سامان درمیان میں لٹک سکتا ہے، پھنس سکتا ہے، پہنچ نہیں سکتا۔ مذہب تشیع کے علاوہ ایصال ثواب کی مجلسوں کا کانسیپٹ کہیں نہیں ہے، اس لیے کہ شیعہ کمیونٹی اور شیعہ مذہب میں اس بات کا یقین ہے کہ ہم جن کے ماننے والے ہیں جتنا پاور ان کا دنیا پر ہے اس سے کہیں زیادہ آخرت پر ہے، اسی لیے ہمارے یہاں ایصال ثواب ہے۔ ہم اس امام حسین کے ماننے والے ہیں کہ جو زمین پر بیٹھ کر آسمان پر حکومت کرتا ہے، اور اگر کسی کو یقین نہ آئے تو وہ مسجد نبوی میں رسول اللہ کا سجدہ دیکھے
کہ جس سجدے پر رسول اللہ جب سجدے میں تھے اور حسین پشت پر آ کر بیٹھ گئے تھے تو رسول اللہ نے سجدے کو طول دے کر پوری کائنات کو یہ بتایا کہ حسین اکیلا ہے کائنات میں کہ جتنی زبردست حکومت زمین پر ہے اس سے زبردست حکومت آسمان پر ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ جتنی سلامت رکھیں، جتنی اللہم صلی علی محمد و آل محمد، جتنی زبردست حکومت زمین پر کرتے ہیں امام حسین اتنی ہی زبردست حکومت آسمان پر بھی کرتے ہیں۔ اسی لیے ہم اپنے مرحومین کے لیے جب ایصال ثواب کرتے ہیں تو محمد و آل محمد کے واسطے سے کرتے ہیں، اور مجلس ہم مرحوم کے نام کی رکھتے ہیں مگر وسیلے کا نام حسین ہے۔ مجلس ہم رکھتے ہیں امام حسین کے نام پر، اور ہم مجلس رکھتے ہیں ایصال ثواب کی مرحوم کے سلسلے سے، مگر اس وسیلے کے بہترین نام جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ امام حسین علیہ السلام کی ذات ہے۔ لہذا آج کی یہ مجلس اور اچھا یہ مجلس آج ایک خاص بات بھی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ آج کی تاریخ اس اعتبار سے بہت ہی معتبر ہے کہ آج کی تاریخ روایات کے اعتبار سے ولادت امام حسن عسکری علیہ السلام۔ اے بھیا ولادت میں کوئی مجلس کرتا ہے؟ یہ کون سی بات ہوئی کہ ولادت کی تاریخ میں آپ نے مجلس رکھ دی؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں 7 صفر کو کون مجلس کرتا ہے؟ جو سمجھ گیا وہی صلوات پڑھ دے۔ آپ مجھے بتائیے 7 صفر کی تاریخ جو ہے وہ کون سی تاریخ ہے؟ ولادت امام موسی کاظم علیہ السلام۔ ہمارے یہاں ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں آنسو بہانا چاہیے، ہمیں رونا چاہیے، مجلس کا نام یہ نہیں، اصلاً مجلس کا نام ہے نشست، اور تذکرہ جب اہل بیت کا ہوتا ہے تو ہم زمین پر بیٹھے بیٹھے آسمان تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہی ہے اصل میں مسئلہ، یہی ہے۔ تو ہمارے یہاں اچھا آج ایصال ثواب کی یہ مجلس ہو رہی ہے، نہیں رکھی جانی چاہیے تھی، ہاں نہیں رکھی جانی چاہیے تھی، رکھ دی گئی، دین کیا کیا جائے؟ رکھ دی گئی ہے تو دین کیا کیا جائے؟ اے بھیا رکھ دی گئی ہے تو جن کے نام کی ولادت ہے ان کا تذکرہ ہو۔ ارے جو سمجھا وہ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر، تھوڑا نزدیک آ جائیے۔ ایک اور صلوات پڑھے۔ اس لیے اس لیے کہ یہ بہترین نذرانہ ہے کہ جو بارگاہ آل محمد میں ہماری جانب سے پیش کیا جاتا ہے۔ برادران عزیز آج کل کے حالات پر آپ نگاہ رکھیں، کرنٹ افیئر جو چیزیں چل رہی ہیں اس کے اوپر نگاہ رکھیں۔ 10 ربیع الثانی ولادت امام حسن عسکری علیہ السلام ہے۔ آج کی یہ تاریخ 10 ربیع الثانی، بعض لوگ اس کو کہتے ہیں 7 ربیع الثانی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ 11 ربیع الثانی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے یہاں جس تاریخ کو مانا جاتا ہے وہ ہے 10 ربیع الثانی۔ امام علیہ السلام کی اس کائنات میں آمد 10 ربیع الثانی کو ہے، اور آپ کی شہادت 8 ربیع الاول، جو ہمارے ہاں نوروز سے ایک دن پہلے، جو 8 ربیع الاول کو جہاں جا کر 2 مہینہ 8 دن ہمارے ہاں عزاداری کا مکمل ہوتا ہے، وہ ہے شہادت کی تاریخ۔ تو ربیع الثانی میں ولادت ہے اور ربیع الاول میں شہادت ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف، ہمارے اور آپ کے آخری امام، صلوات بر محمد ہمارے اور آپ کے امام ہیں۔ اچھا یہ بتائیے کہ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمارے والد کی برتھ ڈے یہ ہے تو ہم کیسے گھر میں سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمارے والد کی برتھ ڈے اس تاریخ میں ہے تو انسان اپنے باپ کو خوش کرنے کے لیے کیسے سیلیبریٹ کرتا ہے؟ ارے بھائی میں بوڑھا ہو گیا ہوں، کہاں تم لوگ کیک ویک لے کے چلے آئے؟ میں لائق لڑکوں کی بات کر رہا ہوں،
ارے بھیا جو سمجھا وہ صلوات پڑھے محمد والے محمد. اور جو نالائق ہیں، جو کسی اعتبار سے اپنے باپ کا خیال نہیں کرتے، اپنی ماں کا خیال نہیں رکھتے ہیں، جو زندگی میں بھی اپنے ماں باپ کی طرف مراجعہ نہیں کرتے ہیں، جو زندگی میں بھی اپنے والدین کا خیال نہیں کرتے ہیں، تو جیسے غاصبین فدق پر لعنت ہے ویسے ہی ان کے اوپر بھی لعنت ہے. جو سمجھ گیا وہ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. برادران عزیز، لازم و ضروری ہے کہ ان بات اور یہ یاد رکھیے کہ گیہوں کا دانہ ڈال کے کوئی چاول نہیں کاٹتا. اسے ہمارے یہاں گاؤں کی لینگویج میں کہتے ہیں جیسا بویا. صلوات بر محمد والے محمد. اس کو کہتے ہیں ہمارے یہاں جیسا بو گے ویسا کاٹو گے. اچھا دیکھیے، میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کی ہے، ابھی تک میں اس کا ترجمہ نہیں کر سکا ہوں، مگر میں چاہتا ہوں کہ اپنے نوجوان دوستوں تک اور سننے والوں تک اپنی اس بات کو پہنچاؤ. یاد رکھیے، اپنے پیرنٹس کا خیال رکھیے، اپنے ماں باپ کا خیال رکھیے، اپنے والدین کے اوبیڈینٹ فرما بردار رہیے، اپنے ماں باپ کی اطاعت کیجئے، اپنے ماں باپ کے سامنے سر جھکا کے رہیے، اپنے ماں باپ کے سامنے باواز بلند نہ بولیے، اپنے ماں باپ کے سامنے آواز کو ہمارے ابا ہمارے ساتھ کچھ کی ہے نہ ہے. اچھا، اگر تمہارے ابا نے تمہارے ساتھ کچھ کیا نہیں ہے تو کم سے کم اسی بات پر اللہ کا شکر ادا کر لو کہ انہوں نے اپنا نام تو دیا ہے. نہیں، یہ اس جملے کی اتنی قدر نہیں ہوئی جتنی ہونی چاہیے تھی. آپ یہ یاد رکھیے، میں اپنے نوجوان دوستوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں جو ٹین ایجر ہیں، جو 16 سال کے ہیں، 18 سال کے ہیں، جو 20 سال کے ہیں، 22 سال کے ہیں، ہم سن ہیں، کم سن ہیں، میرے دوست ہیں، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تہجد گزار ہیں، اور وہ یہ عبادت خدا کر کے اپنے پروردگار کو راضی کرنا چاہتے ہیں. یاد رکھو، اگر رب اصغر راضی نہیں ہے تو رب اکبر راضی نہیں ہو سکتا. صلوات بر محمد والے. آپ کون سی دعا پڑھتے ہیں قنوت میں؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے میرے پروردگار، اے میرے پالنہار، اے میرے پالنے والے، اے میرے پروردگار. صلوات بر محمد والے محمد. رب ارحمہما، اے میرے پالنہار، ان دونوں پر رحم فرما. کن دونوں پر؟ یعنی ہمارے اماں اور ہمارے ابا، ہمارے باپ اور ہمارے ماں. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جیسے کہ وہ بچپن میں مجھ پر رحم کرتے تھے. اللہ کیسا رحم کرے ماں باپ پر؟ جیسے ماں باپ اپنے بچوں پر رحم کرتے. اللہ ہمارے ماں باپ پر کیسا رحم کرے؟ جیسے، ارے بھائی یہاں اگزامپل دیا گیا ہے، کما ربیانی صغیرہ، جیسے ہمارے ماں باپ بچپن میں ہم پر رحم کرتے. بچپن میں کیسے رحم کرتے تھے ماں باپ؟ بغیر مانگے جب تم کو ماں دودھ دیتی تھی، تم نے مانگا نہیں، تم نے مانگا نہیں، اس کے باوجود بھی ماں نے تمہیں اٹھایا، گود میں لیا اور سینے سے لگا دیا. مطلب کیا ہوا؟ جب بغیر مانگے ماں باپ دے سکتے ہیں تو بھی تو جانتا ہے ہمارے دلوں میں کیا ہے. صلوات بر محمد والے محمد. تو بھی تو جانتا ہے کہ ہمارے دلوں میں کیا ہے. اے میرے پروردگار، مانگنے کی ضرورت نہ پڑے، میرے والدین پہ ویسے رحم کر دے کہ جیسے ہمارے ماں باپ. اچھا یہ بتائیے، آپ تو بولنے کا طریقہ اور سلیقہ نہیں جانتے تھے. بچپنے میں جب آپ کا بسترا گیلا ہو جاتا تھا تو کون بدلتا تھا؟ ارے ساری باتیں کیا مائک پر کھل کے بولے؟ یا بتیا نہیں پہنچی میری؟ جب بچپنے میں پھلیوا گیلی ہو جات رہی، یہ تو سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ یہ والی بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ جب بچپنے میں بستر تمہارا تر ہو جاتا تھا تو یہ بتاؤ کہ تم نے کہا کہ اس کو بدل دو؟
بغیر کہے ماں کی نگاہ پڑی، بچہ گیلے میں پڑا ہے میرا بچہ. تو کبھی کبھی ہوتا ہے مطلب 4 یا 5 بستر ہے، سارے کے سارے گیلے ہیں مثلا، تو آپ نے دیکھا ہوگا ایک کونا موڑ کے ماں نے لگا دیا. اس سے آسان نہیں کر سکتا میں، اس سے آسان نہیں کر سکتا. مگر آپ متوجہ ہو، یعنی ماں کیا چاہتی ہے باپ. اچھا آپ یہ بتائیے صبح سے شام تک آپ اپنے لیے دوڑتے ہیں مارکیٹ میں، دکان پر، کام پر، دھندے پر، بیوپار پر، بزنس پر، یہ جو ساری چیزیں ہیں صبح سے لے کر شام تک، یہ باس کی گھڑکیاں کھا رہے ہیں یا HR آنکھیں نکال کے آپ کے اوپر کھڑا ہوا ہے. یہ بتائیے، یا جو مزدور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو دیواروں پر کھڑے ہو کے 7 مالہ 8 مالہ 10 مالہ 12 مالہ، آپ یہ بتائیے کہ یہ اپنے شوق کی وجہ سے وہاں پر ہے. اچھا میں بھی چپ ہو جاتا ہوں. مجھے اس سوال کا جواب دیجئے کہ یہ جو 7ویں مالے پر مزدور کھڑا ہو کے کام کر رہا ہے، یا یہ جو صبح سے لے کر شام تک ٹیکسی چلا رہے ہیں، یا فلاں صاحب جو صبح سے لے کر شام تک آٹو چلا رہے ہیں، یا فلاں صاحب جو ہے وہ اولا چلا رہے ہیں، یا فلاں صاحب الیکٹریشین ہے وہ تاروں میں ہاتھ دیے پڑے ہیں، ایک صاحب پلمبر ہے وہ گندگی میں وہ جو ہے وہ اپنے پائپ کو سیٹ کر رہے ہیں، آپ مجھے بتائیے کیا ان کو یہ شوق ہے کہ وہ یہ کام کرے؟ نہیں میں سن نہیں پایا، پتہ نہیں کیا جواب دیا آپ نے. کیا انہیں یہ شوق ہے کہ وہ یہ کام کرے؟ شوق ہے. پلمبر کو شوق ہے کہ وہ گندگی میں ہاتھ ڈالے. ایک انسان کو شوق ہے کہ وہ کرنٹ آتے ہوئے تاروں کو چھوئے. کہ ایک انسان کو یہ شوق ہے کہ میں 7ویں مالے پر جھولے پر ٹنگا رہوں گا اور وہاں پر کام. یہ شوق ہے. یہ باندرا جاتے ہیں یہاں ممرا سے لے کر باندرا کام کرنے کے لیے. شوق ہے کہ صبح میں دھکے کھائیں، لوکل میں چڑھے، جب سوار نہیں ہونے دیتے لوگ. کس کے لیے جا رہے ہیں؟ نہیں میں سن نہیں پایا. یہ کس کے لیے جا رہے ہیں؟ تو آپ پلٹ کر جواب دیں گے یہ اہل و عیال کے لیے محنت کرنے کے لیے جا رہا ہے، تاکہ ہماری بیوی عزت کے ساتھ رہے، تاکہ ہمارے بچوں کا وقار مجروح نہ ہونے پائے. آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو اچھا ایک سوال میں اور کرتا ہوں، شادیاں میں جو کپڑا پہنا جاتا ہے وہ عورت اور بچے مہنگا پہنتے ہیں کہ مرد؟ صلوات بر محمد. مت بولیے. جو اپنی اہلیہ سے بھی ڈرتا ہو وہ یہاں کیا بولے گا؟ صلوات بر محمد والے محمد. پڑھیے صلوات. آپ مجھے سوال کا جواب دیجئے کہ شادی بیاہ پروگرام گھر کے ہونے والے جتنے بھی فنکشنز ہیں، کیا آپ نے کبھی مرد کو مہنگا کپڑا پہنتے ہوئے دیکھا؟ کسی مرد نے مہنگا کپڑا پہنا؟ مہنگا کپڑا کبھی پہنا؟ ہر مرد جو کمانے والا ہے، جو ذمہ دار ہے، وہ اپنے بچوں کو اچھا پہناتا ہے، اپنی بیوی کو مہنگا پہناتا ہے، تاکہ سماج اور سوسائٹی میں جب ہماری اہلیہ ہماری بیوی جائے تو ہماری بیوی کہے ہاں یہ دیکھیے ہمارے ہسبینڈ لے کر ہیں 8,000 روپے کا ہے، یہ ہمارے بچوں نے جو پہنا ہے وہ ہم مال سے خرید کر لے کر آئے. مگر جو یہ سب خرید کر لایا ہے اور وہ باہر بیٹھا ہوا ہے، اس سے جا کر پوچھئے کہ تم نے کتنے 100 کا پہنا ہے. نہیں. صلوات بر محمد والے محمد. اے کاش کہ ان حقیقتوں کو لوگ سمجھتے، اے کاش کہ ان حقیقتوں کو لوگ سمجھتے، اے کاش کہ ان باتوں کو لوگ سمجھتے. یہ سب کچھ اس نے کیا اپنے بیوی کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے، اور عمر گزارنے کے بعد جب ایک منزل پر پہنچا تو یہی بچہ سوال کرتا ہے ہمارے باپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، ہمارے باپ نے ہمارے لیے. اور اگر شادی ہو گئی ہے، بڑکی اماں آ گئی تو اماں کو بھی بھول جاتا ہے. صلوات بر محمد والے میں پڑھیے صلوات. ارے بلند ترین صلوات پڑھیے ورنہ میں مجلس کو اور لمبا پڑھوں گا. آپ کو میں ایک شرعی مسئلہ بتاتا ہوں. شرعی مولانا بھی موجود ہیں، آپ کو ایک شرعی مسئلہ بتاتا ہوں. مثلا آپ کے پاس 1 روپیہ ہے یا 100 روپیہ ہے، فار ایگزامپل آپ کے پاس 100 روپیز ہیں یا 1 روپیز ہے، اور اتفاق سے ماں اور بیوی دونوں سامنے کھڑے ہیں. ان باتوں کو سمجھنا ہے آپ کو.
اور سمجھے خدا کے لیے، ماں اور بیوی دونوں کھڑے، بیوی نے بھی کہا کہ ہمیں 100 روپیہ چاہیے اور ماں نے بھی کہا کہ ہمیں 100 روپیہ چاہیے. سوال، مستحق کون ہے؟ پھر سے میں سوال دہراتا ہوں تاکہ بتیا سب تک پہنچے، جو لیٹ میں آوا ہے وہ سنیں. ہاں پھر سے سنیے، ہمارے پاس 100 ہی روپیہ ہے اور سامنے بیوی بھی کھڑی ہے اور ماں بھی کھڑی ہے. میرا سوال پہنچا؟ ارے 2 کلو کا سرا کا علاج بولتا کا ہے نا. سوال پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ ایک طرف ماں بھی کھڑی ہے اور ایک طرف زوجہ بھی کھڑی ہے، جیب میں 100 ہی روپیہ ہے اور ماں کو بھی ضرورت ہے 100 روپے کی اور بیوی کو بھی ضرورت ہے 100 روپے کی. دونوں نے ایک ساتھ مطالبہ کر لیا کہ ہمیں 100 روپیہ دے دو. آپ کے پاس 100 ہی روپیہ ہے. دیکھیے میں نے لفظ استعمال کیا مستحق، میں نے لفظ استعمال کیا ہے مستحق. مستحق کسے کہتے ہیں؟ حقدار کو مستحق کہتے ہیں. مستحق کون ہے؟ مستحق یعنی جس کا حق ہے. مثلا آپ صدقہ نکالیے، مستحق کو دیجئے. مستحق کون ہے؟ چوراہے پہ مانگنے والا، جو اسٹیشن پہ آپ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں وہ لوگ، جو چرس گانجا پی کر جو ہے وہ اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے آپ کے سامنے دست دراز ہو جاتے ہیں وہ لوگ. مستحق کون ہے؟ مستحق مومن غریب ہے. یہ بھی ایک میسج ہے، پتہ نہیں میری بات کہاں تک پہنچی. مستحق کون ہے؟ جو ولایت کو پڑھتا ہو، علی ولی اللہ. یہ آپ کا صدقہ، یہ آپ کا خیرات، یہ آپ کا زکوٰۃ، یہ آپ کا خمس، یہ آپ کی چیریٹی، یہ آپ کا نیک امر، یہ آپ کا نیک کام، اس کا مستحق کون ہے؟ مستحق. برادر سمجھے آپ میری بات؟ آپ سمجھے بھیا؟ سمجھے مستحق کون ہے؟ تابش سمجھے؟ مستحق، اجازت میں توجہ، حیدر میں توجہ. مستحق کون ہے؟ مستحق وہ اسٹیشن پہ مانگنے والے یا دروازے پہ مانگنے والے. شریعت کی نگاہ میں نہیں، آپ کی نگاہ میں ہو تو ہوا کرے. شریعت کی نگاہ میں یہ مستحق نہیں ہے. مستحق کون ہے؟ کہا وہ کہ جو شیعہ ہو، وہ جو ولایت کا کلمہ پڑھتا ہو، وہ کہ جو نماز پڑھتا ہو، وہ کہ جو مذہب تشیع میں ہو، وہ مستحق ہے. یہ مستحق ہے. مستحق کون ہے؟ مثلا میں ابھی گیا ایک جگہ پر نظر دینے کے لیے، اسی عمرہ کی میں بات کر رہا ہوں. جب فاتحہ وغیرہ مرحومہ کا یا مرحوم کا ہو گیا، نظر وغیرہ ہو گئی، تو انہوں نے سامنے سے دسترخوان لپیٹا. ہم نے کہا اے بھیا کہاں دسترخوان لپیٹ رہے ہو؟ یہ دسترخوان کیوں لپیٹا جا رہا ہے؟ یہ نظر اور فاتحہ کی چیزیں کیوں اٹھا جا رہا ہے؟ کہہ رہے جا رہے ہیں روڈ پر جو لوگ بیٹھے ہوں گے ان میں بانٹ دیں گے. نہیں، میں کیا کیا جائے کہ آپ اس طرح متوجہ نہیں ہو رہے، آپ اس پر غور نہیں کر رہے، آپ اس پر فکر نہیں کر رہے. انہوں نے کیا کیا، وہ سارا نظر کا فاتحہ کا جتنا تھا وہ سب. اب آپ جانتے ہیں میں نے وہاں پر کیا کہا کرا تھا کیسے دیہا غلط ہے اسلام. میں نے کہا نہیں، اس طریقے کی باتیں کرنے سے انسان جو ہے نا وہ تھوڑا سا متنفر ہو جاتا ہے، اس کے دل میں نفرت ہو جاتا ہے. میں نے کہا یہ بتاؤ بچپن میں ماں تمہیں اپنی گود میں بٹھال کے کھلاتی تھی؟ میں نے کہا یہ بتاؤ کہ بچپن میں تمہیں ماں اپنی گود میں بٹھا کے کھلاتی؟ تو کہنے لگا ہاں. میں نے کہا بس ان کے نام کا فاتحہ دے کے کھا لو، سمجھ لو کہ ان کی گود میں کھا رہے ہیں. توجہ فرمائیے. وہ شخص جو کلمہ بھی نہیں پڑھتا، وہ شخص جو نماز تک نہیں پڑھتا، وہ شخص جو شیعہ نہیں ہے، تم اپنے ماں کا نام کا لے جا کر وہاں پر کھلا رہے ہو. اس سے بہتر یہ ہے کہ یا تو خود کھا لو یا کسی شیعہ کو کھلا دو. صلوات بر محمد وآل محمد.
सवाल मुस्तहक कौन है? खुदा के लिए अपने घर में नजर और नियाज का जो इंतजाम हो, फातिहा खानी का जो इंतजाम हो, हम खा लेंगे, हम मर जाएंगे। मसला यही है कि काहे ना खाते, कांटा है, जहर है, वापस ना आ जाए इस बात का डर है। खिदमत करते करते थक चुके हैं, या हम भी ना मर जाएं। कमाल है, इस मसले पर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। ये जो हमारे यहाँ वहम का मामला चल रहा है और जो फहम तक नहीं पहुंच रहा है, वहम का मामला जो फहम तक, ये मिंबर बना ही इसलिए है तुम्हारी फहम को विलायत से मुत्तसिल कर दिया जाए, तुम्हारे वहम को इदराक की मंजिलों में उतार कर फहम के करीब लाने के लिए इन बातों को पेश किया जाता है, ताकि इन बातों को समझो। अगर कोई तुम्हें नहीं मिलता, ऐसा शख्स जो गरीब कहा जाए या जरूरतमंद कहा जाए, जिसे नजर और फातिहा का तुम नहीं खिला पा रहे हो, तुम खुद बैठ कर खा लो, किसी चरसी और गजेड़ी को ना खिलाओ। सलावत बर मोहम्मद। एक सवाल का जवाब दे दूं और कहीं ना कहीं मजलिस को मुकम्मल करने की कोशिश करूं। सवाल क्या है? अगर 100 रुपया जेब में है और अम्मा भी मांग ले, बात इसी पे शुरू हुई थी ना, आप लोग भूल गए कि मैं भूल गया? याद है ना आपको भी? सवाल यही है, अगर जेब में 100 रुपया है और माँ भी उसी वक्त तकाजा कर ले कि बाबू हमें दे दा, और बीवी भी कहे सोना बाबू हमें दे दा, आजकल यही तो चल रहा है, सोना ये लो, रोना लोना। सलवात बर मोहम्मद वालों, बड़ी सलवात। ये जो पीछे लोग बैठे हैं इनके ऊपर सलवात नहीं है क्या? पढ़ता कहाँ है? देखिए, हम तो ऐसे ही मजलिस पढ़ते हैं, जो लगातार सुनते हैं उन लोगों को पता है, जो हकीकत है वो बात पढ़ी जाएगी। आप हमें पसंद नहीं करते, मत सुनिए हमको, मगर पढ़ा यही जाएगा। अगर माँ ने कहा 100 रुपया चाहिए और बीवी ने कहा कि 100 रुपया, मुस्तहक कौन है? देखिए, उसी एक लफ्ज पर लेकर आए, मुस्तहक। मुस्तहक कौन है? शरीयत क्या कहती है? शरीयत कहती है मुस्तहक का नाम माँ है। मुस्तहक का नाम क्या है? मुस्तहक कौन है? और हमारे यहाँ का अक्सर नौजवान क्या कर रहा है? क्या भाई डर गए क्या आप लोग? ये मैं सुन नहीं पाया। हाँ, ये सबसे बड़ा मसला है सर। मजलिस अगर लंबी ना हो जाए, इस बात का डर ना हो, तो आपके सारे सवाल का जवाब दिया जाएगा। आप समझे मेरी बात? आप समझे इस मसले को? एक खातून खाना अपना पूरा घर बार छोड़कर आ रही है। ए बेटा मोबाइल ना देखो, मजलिस सुनो, तवज्जो। एक खातून खाना, एक लड़की, एक बच्ची अपने माँ बाप को, अपने भाई बहन को, अपने रिश्तेदारों को छोड़कर आ रही है आपके लिए। आपके ऊपर लाजिम और जरूरी है कि आप हर तरीके से उसका ख्याल रखें, लेकिन जब बात आएगी 100 ही रुपया है और 100 रुपया किसको दिया जाए, तो मुस्तहक का नाम माँ है। अब अभी भी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? अरे बतिया क्लियर हुई कि नहीं हुई? बात क्लियर, ठीक है ना? ये बिल्कुल वाज़ेह हो गई बात। अब इसने आपसे मांगा है, आप बाहर निकले, मेहनत कराएं, मेहनत करें, XYZ जो भी आप काम करते हैं, पैसा कमाएं, और आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे में लाकर अपनी ज़ौजा को 100 की जगह 500 दे दें, फर्क नहीं पड़ता। बात हो गई। आप 100 रुपए की जगह 1000 रुपया उसको लाकर दे दे, शरीयत आपको रोकती। लेकिन जब बात मुस्तहक की निकलती है, तो मुस्तहक का कौन हकदार है? मुस्तहक है माँ, मुस्तहक है माँ।
جیسے آج کے اس دور میں جو حالات حاضرہ چل رہے ہیں، کرنٹ افیئر چل رہے ہیں، جو چیزیں آپ کی نگاہوں کے سامنے چل رہی ہیں، جیسے کہ لبنان بیروت میں جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ بم برسائے جا رہے ہیں، مثلا فلسطین کے اوپر جو ہے وہ مسلسل بم برسائے جا رہے ہیں، مثلا جو ہے کہ ابھی نصر اللہ صاحب کی شہادت ہوئی ہے، ان کے بلندی درجات کے لیے بآواز بلند صلوات۔ چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ سمجھنے کے لیے ہوتی ہیں، ہم نہیں سمجھیں گے مت سمجھیے، ہم سمجھنا نہیں چاہتے، ہمیں سمجھانا بھی نہیں ہے، لیکن جو سمجھنا چاہتے ہیں ان تک بات پہنچنی چاہیے۔ آپ سمجھیں ان حالات میں، مثلا ابھی میں نے مستحق کی بات کی نا آپ کو، آپ کے سامنے، اب سنیے، کچھ نوجوان ہم سے یہ پوچھتے یہ فلسطین میں آخر رکھا ہی کیا ہے جو بار بار ایران بزد ہے کہ ہم مدد کریں گے فلسطین کی؟ بتائیے، نصر اللہ صاحب تک کی شہادت ہو گئی، آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں کسی کی۔ فلسطین میں کون ہے؟ میں آن لائن بول رہا ہوں، براہ راست نشریات چل رہی ہیں۔ فلسطین میں کون ہے؟ سنی ہے، سلفی ہے، وہابی ہے۔ کیا ہے؟ سنی ہے، سلفی ہے، سنی میں بھی سلفی ہے، سلفی میں بھی بالکل۔ کتنے گھنٹے کا دن ہوتا ہے ٹوٹل؟ ہاں وہی ہے، صلوات بر محمد، ہاں یہی ہے۔ کتنے گھنٹے کا ہوتا ہے دن؟ ہاں بالکل یہی ہے وہ لوگ، ٹھیک ہے نا۔ اب ایران کو کیا پڑی ہے کہ ان کی مدد کرے، اور ان کی وجہ سے ملک کے اوپر بھی مسئلہ آ رہا ہے کہ کب نہ حملہ ہو جائے۔ جہاں لبنان میں شیعہ ہیں وہ بھی بیچارے پھنسے ہوئے ہیں، یمن میں جو لوگ مسلمان ہیں وہ بھی پھنس رہے ہیں بیچارے، اور فلسطین کے مظلوم جو ہے وہ مارے جا رہے ہیں، اور یہ سارے مسائل ہو رہے ہیں۔ کیا ضرورت ہے کہ فلسطین کی مدد کی جائے؟ سب مر جائیں یا بچ جائیں، ہمارا کیا بگڑت ہے؟ یہ سوال ہے نا، سب مارے جائیں یا سب ختم ہو جائیں، ہمارا کیا بگڑتا ہے؟ توجہ، اس بہتے ہوئے پسینے کی قسم ہے، بات کو سمجھیے گا، اور خاص طور پر نوجوان سمجھے۔ سوال یہ ہے کہ فلسطین میں سلفی ہیں، وہابی ہیں، سنی ہیں، اہل سنت ہیں، یا کیا ہیں؟ وہ مسئلہ اہم نہیں ہے۔ مسئلہ اہم یہ ہے کہ فلسطین میں جو لوگ مارے جا رہے ہیں وہ انسان ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہ سوال ہے۔ فلسطین میں جو لوگ مارے جا رہے ہیں، مولانا صاحب کو ضرورت کیا ہے ممبر پر یہ سب باتیں پڑھنے کی؟ ہم لوگ ایران کو نہیں مانتے، اما مت مانو، بہت سے لوگ اللہ کو نہیں مانتے۔ نہیں توجہ فرمایا آپ نے، میں آپ کی خاموشی پہ قربان ہو گیا۔ بہت سارے ہم خامنہ صاحب کو نہیں مانتے، مت مانو۔ میں نے کہا کہ مانو، میں نے کہا میں پریشر دے رہا ہوں کہ مانو، مت مانو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بہت توجہ سے سنیے گا، آخر ضرورت کیا ہے کہ فلسطین کے لوگوں کی مدد کی جائے؟ سنیے گا، ایک واقعہ اور مجلس مکمل، اور اپنی باتوں کو مکمل کر دوں گا۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ ایک سرکار مدینہ حضور ختم مرتبت، صلوات بر محمد والے محمد۔ ایک واقعہ، سلامت رہو بیٹا، ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ایک مشہور زمانہ جگہ ہے طائف، اکثر لوگوں نے یہ نام سنا ہوگا۔ طائف جگہ ہے مدینے سے نزدیک، اس کا نام ہے طائف۔ توجہ، رسول اللہ جس دور میں یثرب میں، مدینے میں، جو پیچھے لوگ بیٹھے ہیں، توجہ غور سے سننا بھیا، سر جھکا کے بیٹھے ایک دم پیچھے، ادھر دیکھو میری طرف، کہاں نیچے دیکھ رہا ہوں۔ تو ہٹانے کی بات مت کرنا ہے، جو عمل تو ہٹانے کی بات مت کرنا، کہ دل میں آگ لگانے کی بات مت کرنا ہے، جو عمل تو ہٹانے کی بات مت کرنا، کہ دل میں آگ لگانے کی بات مت کرنا۔ ابھی تک
توجہ برادران عزیز، غور سے سنیے گا بات. ایک جگہ ہے مدینے کے قریب، جزاک اللہ الخیر، ایک جگہ ہے مدینے کے قریب، اس کا نام ہے طائف. کس سوال کا جواب میں دے رہا ہوں؟ اس سوال کا جواب میں دے رہا ہوں کہ فلسطین کے مسئلے میں ہمیں بولنے کی ضرورت ہی کیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اسی سوال کا جواب. توجہ، اے بیٹا سنو اور سے. میں اسپیشلی جو 16 سال کے 18 سال کے 22 سال کے وہ غور سے سنیں اس بات کو، اس لیے کہ چوراہے پر تو عقیل تو رابی کھڑا نہیں رہتا ہے، عقیل تو رابی رہتا ہے گھر میں. چوراہے پہ پھنستے ہیں آپ، جواب دینا ہے آپ کو، اس لیے اس جواب کو آپ سنتے جائیے توجہ کے ساتھ. فلسطین کے مسئلے میں ایران کو یا ہمیں بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ توجہ. ایک مدینے کے قریب ہے جگہ طائف. طائف میں جو لوگ رہتے تھے وہ تھے بہت کٹر، بتیے نہیں مانتے تھے، سنتے ہی نہیں تھے. رسول اللہ نے اپنے اصحاب سے کہا کہ میں طائف جانا چاہتا ہوں دین کی تبلیغ کے لیے. طائف. عباس ادھر دیکھو بیٹا، میں جانا چاہتا ہوں تبلیغ کے لیے طائف. تو تمام صحابیوں نے کہا یا رسول اللہ طائف والے بتیا نہیں مانتے، کاہے جا رہے ہیں، اپنے آپ کو بھی پریشان کریں گے اور سر درد الگ جھیلیں گے. کہا نہیں، میرا کام ہے کہ میں لوگوں کو حق بتاؤں، میرا کام ہے کہ میں لوگوں کو حق سناؤں، میرا کام ہے کہ میں لوگوں کو حق سناؤں. کہا جب آپ بھی بات نہیں مانتے تو جا کے دیکھ لیجئے، جب آپ بھی بات نہیں مانتے تو جا کے دیکھ لیجئے. اے بھیا طائف والوں کو میں مختصر کروں گا واقعہ. طائف والوں کو پتا چلا کہ رسول اللہ آ رہے ہیں تو انہوں کیا میٹنگ بھائی کہ بھیا وہ نبی محمد آنے والے ہیں، یتیم عبداللہ آنے والے. ایک بات سن لو کان کھول کے، کوئی اس کے قریب نہیں جائے گا یہاں تک کہ اس کی بات کو بھی نہیں سنے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی باتوں میں جادو ہے، جو سن لیتا ہے اس کا ہو جاتا ہے. سوال محمد عربی کی بات، سرکار مدینہ کی بات، حضور ختم مرتبت کی بات کیوں نہ سنی جائے؟ کہا اس کی باتوں میں جادو ہے، جو سن لیتا ہے اس کا اسی کا ہو جاتا ہے. پھر کہا بس کوشش کرنا کہ وہ تم تک نہ پہنچے اور ہم میں سے کوئی ان تک نہ پہنچے. بہرحال رسول اللہ گئے، ہر دروازے پہ دق الباب کر رہے، کوئی دروازہ نہیں کھولا، کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہاں تک کہ جب وہ رسول کی تبلیغ سے عاجز آ گئے تو ان لوگوں نے پتھر اٹھائے اور رسول اللہ کو مارنا شروع کر دیا. یہاں تک کہ لہو لہان پیغمبر ایک درخت کے نیچے آرام کرنے لگے تو جیسے مجمع میں ہوتا ہے نا، ارے مولانا صاحب دیکھ رہے ہو پسینہ پسینہ ہو گئے ایک دم، چلو پنیے پولی، جیسے جاوید بھائی اٹھ کے چلے آئے. کسی کے دماغ میں نہیں آیا کہ مولانا کو پانی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ ایک آدمی کی سمجھ میں آیا نا، ارے کہاں میں کہاں صلوات پر ہم پڑھیے سے کیا کہوں. اتنا زبردست مجمع اور ایسی صلوات. تو مل کر بولے حیدری. میں مکمل تو کیا ہوا؟ اب سنیے عباس بھائی توجہ. کیا ہوا؟ رسول اللہ ایک درخت کے نیچے لہو لہان ہو کے بیٹھ گئے. تو جیسے یہ آئے کہ مولانا صاحب بہت دیر سے مطلب ممبر پر دم لگائے ہوئے ہیں، انہیں پانی کی ضرورت ہوئی ہے تو لا کے ایک گھونٹ پلا دیے تاکہ جی جائیں مولانا صاحب. ویسے ہی جو ہے طائف میں سے ایک آدمی تھا. کہا بتاؤ دن بھر یہ پریشان رہے، کوئی ان کی بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوا، پتہ نہیں بھوکے ہوں گے، لاؤ کم سے کم پریے بھیج دیں. تو اپنے غلام سے کہا کہ لے جاؤ محمد کو پانی پلاؤ، لیکن جا تو رہے ہو، کوئی بات کرے تو سننا مت، دھائے کے چلے آنا. ارے کیا نہیں توجہ فرمایا آپ نے؟ یہ پانی رکھنا چلے آنا، سننا مت. یہ غلام لے کے پہنچا پانی، کہا یہ لیجئے پانی. تو رسول اللہ نے پانی لینے سے کہا میرے ساتھ بیٹھ جاؤ.
تو اس نے پلٹ کر کہا میں غلام ہوں، غلاموں کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی کے ساتھ بیٹھے۔ تو رسول اللہ نے کہا میں اسلام لے کر آیا ہوں جہاں غلاموں کے مرتبے کو بڑھا دیا گیا۔ میں اسلام لے کر آیا ہوں کہ جہاں پر غلام اور آقا ایک جگہ ایک ساتھ کھڑے ہوتے، جیسے مثلا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا، نہ کوئی بندہ رہا، نہ کوئی بندہ نواز۔ کیا ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ مولانا محمد عباس صاحب حجت الاسلام والمسلمین نماز پڑھا رہے ہیں اور ٹرسٹی آ جائے اور کسی آٹو چلانے والے کو یا پلمبر کو کہا جائے کہ تم نکل جاؤ پہلی صف میں سے اس لیے کہ فلاں صاحب ٹرسٹی آ گئے ہیں؟ مولانا کی بھی نماز گئی اور سب کی نماز گئی۔ جو سمجھ گیا وہ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ دولت نہیں ہے، تمہارے پیسے کوڑی کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ جو غریب کا مرتبہ خدا کی بارگاہ میں ہے وہی امیر کا بھی ہے۔ ارے 3/6 میں تو ہو جائیا، 3/6 میں ہی ہو جائیا ہے۔ 3/6 کا معاملہ ہے نا، بمبئی میں تو 2.5/6 ہوتا ہے، بہرحال گاؤں میں 3/6 ہوتا ہے۔ تو مسئلہ کیا ہوا؟ اسی زمین پر تمہیں بھی لیٹنا ہے، اسی زمین پر تمہیں اسے بھی لیٹنا ہے۔ اس کے لیے بھی سلپ ریل نہیں ہے، آپ کے لیے بھی کرلون نہیں ہے۔ ارے ذرا توجہ فرمائیے، جو چٹائی کی قیمت غریب کے لیے ہے وہی چٹائی کی قیمت امیر کے لیے ہے۔ جو لکڑیا کا کیا لگتا ہے؟ کیا تختہ؟ تختہ؟ ارے یہاں جو لگتا ہے بمبئی میں، ملک کی تو باتیں چھوڑ۔ ہاں پلائی، ہاں تو ایسا نہیں ہے کہ ہمارے لیے 2000 روپے کی ہے اور نظر بھائی کے لیے 200 کی ہے۔ صلوات پر محمد والے، ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ جو امیر کے لیے، اب یہ جو واقعہ کا چل رہا ہے طائف، غلام سے کہا تھا سننا مت، غلام پانی لے کر آئے، رسول اللہ نے کہا ساتھ بیٹھ جاؤ، کہا میں غلام ہوں، کہا ہمارے ہاں غلاموں کو نیچے کا درجہ نہیں دیا جاتا، غلاموں کو برابری کا درجہ دیا۔ ہمارے دسترخوان پر غلام اور آقا ایک ساتھ کھاتے۔ ہاں آپ ایسے ریلیجن، ایسے مذہب اور ایسے دھرم کے پرچار کے لیے آئے ہیں کہ جس میں غلام اور آقا ایک ہے؟ کہاں ایک ہے؟ کہاں مجھے کلمہ پڑھائیے، مجھے کلمہ پڑھائیے۔ آپ یہ بتائیے صبح سے شام ہو گئی، رسول اللہ سے کوئی کلمہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ ایک غلام نے کلمہ پڑھا، رسول اللہ مدینے واپس ہوئے، اصحاب آگے بڑھے، یا رسول اللہ طائف گئے تھے، کوئی فائدہ ہوا؟ کہا دن بھر کی محنت، ایک غلام کو مسلمان کر لیا، اب بھی نہیں سمجھے کہ یہ اتنے سال سے فلسطین کی مدد کیوں کی جا رہی ہے؟ سوشل میڈیا اٹھا کر دیکھیے، بہت سارے لوگ کلمہ ولایت پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ ہے مسلمان کر کے یہ کہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے، تو اسی طریقے سے رسول اللہ کے چاہنے والے آج برسوں برس سے جنگ میں شریک ہو کر اگر کچھ لوگوں کو کلمہ ولایت پڑھا لے گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کامیاب ہو گئے۔ بس مجلس مکمل ہو گئی، جہاں تک آپ کو لے کر آنا چاہتا تو اس منزل تک آ گیا۔ برادران عزیز، حالات حاضرہ پر نگاہ رکھیں، کرنٹ افیئر آپ کے پیش نگاہ ہونا چاہیے، اور یہ یاد رکھیں کہ اپنے گھر، ہم فلسطین کا ساتھ دیں گے، ہم ایران کا، پہلے اپنے بیوی بچوں اماں کا ساتھ دو۔ جو اپنے اماں کا خیال نہیں رکھ پا رہا وہ چلا فلسطین کا اور ایران کا خیال رکھنے، جو اپنے باپ کو میڈیکل نہیں دلا پا رہا ہے، تم
اس بات کا خیال رکھو، پہلے اپنے پیرنٹس کا خیال رکھو، اپنے ماں باپ کا خیال رکھو، اور یہ یاد رکھو کہ لکھ پتی ہو جاؤ گے، کروڑ پتی ہو جاؤ گے، بہت پیسہ آئے گا جائے گا، پیسہ تو ہاتھ کا میل ہے، پیسے کو ایک بستر راس نہیں آتا۔ میں کیا کروں، اب تو ٹیوب لائٹ کا بھی زمانہ چلا گیا ہے کہ بٹن دباؤ تو کچھ دیر میں جلے گی، اب تو بلب کا دور آ گیا، ادھر دباؤ اور ادھر جلتی ہے۔ پیسہ کبھی ایک بستر پر بہت بڑی بات ہے، کبھی اس کو لکھ لیجئے اپنے پاس کہ پیسہ ایک بستر پر نہیں رہتا۔ بہت آئے گی دولت، بہت آئے گا پیسہ، کماؤ گے، بنے ہی اس لیے ہو، پیدا ہی اس لیے ہو کہ محنت کرو گے، آگے بڑھو گے، پیسہ کماؤ گے، لیکن اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک چلا گیا تو وہ واپس نہیں آئے گا۔ اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک رخصت ہو گیا تو وہ واپس نہیں آئے گا۔ اگر باپ کی خدمت نہیں کر سکے ہو تو نالائق اولاد کے لیے تیار رہو۔ میں آپ کی خاموشی پہ قربان ہوں۔ اگر باپ کی خدمت نہیں کر سکے ہو تو نالائق اولاد کے لیے تیار رہو۔ اس لیے کہ پہلی مجلس کا پہلا جملہ تھا کہ کوئی بھی گیہوں بو کر چاول نہیں کاٹے گا، جیسا بویا ہے ویسا ہی کاٹے گا۔ اور ہمارے پاس تو آئیڈیل موجود ہے۔ ابھی آپ کو احساس نہیں ہو رہا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں جب خدا لڑکا ہو جائیے تب احساس ہوئیے۔ میں نے دیکھا ہے کہ ان لوگوں کو بھی احساس نہیں ہو رہا ہے کہ جو خود صاحب اولاد ہو گئے۔ کیوں احساس نہیں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ نالائق اولاد کی ویٹنگ میں ہے۔ احساس اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ وہ نالائق اولاد کی ویٹنگ میں ہے۔ ابھی تو یہ بچہ آیا ہے، ابھی یہ معاملہ آریسی ہوا ہے، جب یہ بڑا ہوگا تو ٹکٹوا کنفرم ہو جائے گا۔ آپ سمجھے میری بات، آپ اس پر غور کریں اور فکر کریں۔ لہٰذا میں اپنے نوجوان دوستوں سے گزارش کرتا ہوں، آج یہ ایصال ثواب کی مجلس، اپنے گھر جائیے گا، اور اگر ماں باپ کے اعتبار سے یعنی والدین کے لیے آپ نے کبھی بھی آپ کی زندگی میں کبھی ایسا کوئی دور گزرا ہے کہ آپ کو لگا ہو کہ اپنے ماں باپ کا احترام نہیں کیا، اگر ماں یا باپ میں سے کوئی ایک زندہ ہے اس کا پیر پکڑیے، اس سے معذرت طلب کیجئے اور اپنے آپ کو جنت میں جانے کا حقدار بنائیے۔ اپنے آپ کو جنت میں جانے کا حقدار، دونوں گزر گئے ہیں تو قبرستان پر جائیے، اور قبرستان پر جانے کے بعد اسپیشلی تھرسڈے نائٹ اور فرائیڈے ڈے، جمعے کا دن اور جمعرات کی رات اپنے مرحومین کی قبر۔ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے قبرستان جانے کا، کل آپ کی اولاد کہے گی میرے پاس وقت نہیں ہے۔ اپنے بچے کو قبر تک ہاتھ پکڑا کر لے کے جائیے تاکہ ایک رسم بنے، تاکہ ایک تہذیب بنے، تاکہ ایک چلن بنے۔ آپ کا بچہ پیدا ہی ہوتے حسین حسین کیوں کرنے لگتا ہے؟ اس لیے کہ آپ زندگی بھر حسین حسین کرتے ہیں۔ توجہ فرمائیے، اپنے بچوں کو قبرستان تک ہاتھ، مثلا میرے دادا، ان کا انتقال ہوا اعظم گڑھ میں، ہمارے گاؤں گدوپور میں، میں یہاں رہنے لگا بمبئی، میری اولاد، میرا گھر بھر سب یہی ہے، جو لوگ جانتے ہیں وہ اچھے سے جانتے ہیں، میری اولاد یہی رہے گی، تو یہ جائیں گے دادا یعنی اپنے پر دادا کا فاتحہ پڑھنے کے لیے؟ یہ نہیں جائیں گے۔ مطلب کیا ہوا؟ تیسری نسل پہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ آپ اپنے بچوں کا ہاتھ پکڑا کر لے جائیے تاکہ تہذیب میں شامل ہو جائے کہ خالی شبرات شبرات پھول برسانا نہیں ہے۔ اپنے اوقات میں سے، وقتوں میں سے وقت نکالیے، قبرستان جائیے،
چراغ اوپر مت جلائیے، اس لیے کہ قبر کے اوپر اجالا کرنے کا ثواب نہیں ہے، قبر کے اندر اجالا کرنے کا ثواب ہے۔ قبر کے اوپر چراغ جلانے سے قبر کے اوپر اجالا ہوتا ہے، لیکن شریعت کہتی ہے قبر کے اندر اجالا کرو۔ قبر کے اندر کیسے اجالا ہوگا؟ تلاوت قرآن سے۔ قبر پر سرہانے بیٹھیے، جس کو پڑھنا ہی نہیں آتا وہ کا منڈی ہلا رہا ہے۔ ہاں، نوٹنکی نہ کرو مجلس میں، قاعدے سنو مجلس، نوٹنکی نہ کرو بالکل۔ ہاں، ہم چہرے سے پہچانتے ہیں کس کو آتا ہے کس کو نہیں آتا ہے، بالکل قاعدے سمجھو بات، پڑھنے کی کوشش کرو۔ نہیں پڑھ سکتے، قبر پر بیٹھ کر بآواز بلند موبائل پہ لگاؤ اور اس کو سنو، یہ تو کر سکتے ہو نا؟ ارے یہ تو کر سکتے ہو نا؟ یہ موبائل میں سورہ یاسین پلے کیجئے، قبر پر بیٹھ جائیے، بیٹھ کر سنیے، خود بھی سنیے اور اس بات کو پروف کیجئے کہ میں قبر پر بیٹھ کر قرآن پڑھ رہا ہوں، جیسے قرآن پڑھ رہا ہوں۔ آپ کا کام ہو، کیا اس سے بھی آسان کیا جا سکتا ہے؟ اس سے آسان کیا جا سکتا ہے؟ یہ تو کتنا آسان ہو گیا نا کہ آپ کو اگر پڑھنا نہیں آتا ہے تو آپ کم سے کم پلے کا بٹن دبائیں، بیٹھ جائیں، سنیں۔ مجلس مکمل ہو گئی، 1 یا 2 منٹ، چونکہ آج ولادت کی تاریخ ہے تو میں طولانی مصائب تو نہیں پڑھ سکتا، مگر صرف اتنا ضرور کہوں گا کہ خدا ان بچوں کو صبر دے کہ جن کے والد اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اور ان کی توفیق میں اضافہ کرے کہ ابھی ماں باحیات ہے، جب تک وہ زندہ ہے اپنے اعتبار سے جو بھی کام اپنے والد کے ساتھ نہیں کر پائے ہیں، اور اگر دل میں یہ تمنا ہے کہ ہمیں کرنا چاہیے تھا اور اب والد گزر گئے ہیں، تو اپنی والدہ کے ساتھ وہ تمام نیکیاں انجام دے کہ جو والد کے ساتھ نہیں دے پائے ہیں، تاکہ سماج میں ایک میسج جائے۔ آپ جانتے جو لوگ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، ان کے بچے بچیوں کا اچھا رشتہ بھی نہیں ملتا ہے۔ اس لیے اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم علی اکبر کے ماننے والے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اون و محمد کے ماننے والے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم قاسم کے ماننے والے ہیں۔ یقیناً یہ اتنا بڑا مجمع یہاں پر بعنوان مجلس جمع ہو گیا ہے۔ مجھے آج محفل کے دن بہت زیادہ طولانی مصائب، چونکہ ولادت امام حسن عسکری ہے، میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا اپنے گھر میں تھوڑا سا 1.5 کلو ہی صحیح مگر میٹھا لے کر جائیے گا۔ یہاں گھر چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، اپنی اہلیہ اپنی زوجہ سے کہیے گا آج گھر میں شیرینی کا انتظام کرو، اور اگر شیرینی نہیں ہے تو یہ میں میٹھا لے کر آیا ہوں، اس پر نظر کرو امام حسن عسکری کی، تاکہ ہمارا وقت کا امام راضی ہو جائے۔ کیوں وقت کا امام راضی ہو جائے؟ اس لیے کہ وہ امام جو خون کے آنسو روتا ہے، کس پر؟ حسین مظلوم کربلا پر۔ کون حسین مظلوم کربلا؟ ارے جس کا جوان بیٹا ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیا، گلے میں خاردار تھا، باپ کا جنازہ بے غسل و کفن۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقلبه تسليما لأمره تقبل منا انك انت السميع الدعاء۔ ایک مرتبہ گزارش کرتا ہوں آپ سے کہ 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں۔ مرحوم و مغفور سید نسیم حسین ابن منظور حسین کی تسکین روح کے لیے پیش فرما دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ان سوروں کو، ان صلواتوں کو اور اس مجلس کے ثواب کو ساتھ ہی ساتھ 4 قرآن مجید، 22 پارہ، 34 سورہ یاسین، 26 سورہ ملک، 50 نعت علی، 1000 استغفر اللہ کی تسبیح، 100 صلوات کی تسبیح
اور 100 آیت کریمہ ان سب کو محمد و آل محمد کے واسطے سے مرحوم و مغفور کی تسکین روح کے لیے پیش کیا۔ پروردگار مرحوم کے درجات کو بلند فرما، گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، خانوادے کو صبر عنایت فرما۔ پروردگارہ جتنے لوگ مجلس میں موجود ہیں ان سب کو وبا بلا اور آفات سے محفوظ فرما، جو برسر روزگار ہیں انہیں مزید کامیابی عنایت فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو از غیب روزگار مہیا فرما، قوم کے نوجوانوں کو ترقی عنایت فرما، جو بزرگ ہیں ان کو صحت کے ساتھ طول حیات عنایت فرما، جو مریض ہیں ان کو شفائے کامل اور عاجل عنایت فرما۔ خدایا ہم سب کو توفیق حج عنایت فرما، پروردگارہ ہم سب کو زیارات کی توفیق عنایت فرما، ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما۔ جن لوگوں نے دعاؤں کی گزارش کی ہے پروردگارہ صحت کے لیے ان کو شفائے کامل اور عاجل عنایت فرما۔ جو لوگ سہارے کے ساتھ بیٹھے ہیں بزرگ ہو گئے ہیں پروردگارہ انہیں زندگی کے آخری لمحے تک کسی کے سہارے کی ضرورت محسوس نہ ہو۔ پروردگار یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان اور انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت سمیع الدعاء۔ مرحوم اور تمام مومنین و مومنات جو مرحوم ہو گئے ان کے بلندی درجات کے لیے بآواز بلند نعرہ صلوات۔